نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. سورة رعد آیت نمبر 6 سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں اللہ کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، یعنی اہل مکہ کا جیسے کہ ہمیشہ مطالبہ یہ ہوا کرتا تھا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے یا کوئی خزانہ نہیں ہے، تو طریقے سے وہ لوگ اپنی بات کو سامنے رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے۔ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کوئی معجزہ دکھانے کے لیے یا اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے جو لوگ پوچھیں گے وہ آپ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کا کام کیا ہے کہ جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے آپ لوگوں تک اس کو پہنچا دے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، یعنی کون سے جانور نے، کس عورت نے، کس کیڑے نے اپنے پیٹ میں کس چیز کو اٹھایا ہوا ہے، آیا وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے، یعنی کبھی مہینے بڑھ جاتے ہیں، 10 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے اور کبھی جلدی ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ متعال یعنی اللہ رب العالمین کا بہترین تعریفی کلمات میں سے ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں نا اللہ، ایسے ہی اللہ کا ایک نام، اللہ کی ایک صفت ہے المتعال، یعنی بلند اور بالاتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام
یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یعنی میرا رب کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو محبت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت محبوب ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخفی باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے چھپی ہوئی اور ظاہر چیزیں تمام ایک جیسی ہی ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ کے حکم سے دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے اوصاف کو وہ نہیں بدل دیتی۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدل جائیں تو انسان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنا عمل اور اپنا اخلاق کو بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی ہم پر گر جائیں، اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ سوچا جائے تو فرشتے تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ اگر جیسے ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو نا جو زیادہ نماز روزہ کا پابند ہو، عبادت گزار ہو، تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کو معیوب سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اتنا زیادہ نیک ہوں۔ بلکہ جو لوگ نہیں کرتے وہ بھی اپنے آپ میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈر محسوس نہیں کرتے۔ تو فرشتوں کی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین وہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جب فرشتے جو اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں، فرشتے جب اللہ رب العالمین کے قریبی رہنے والی مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک ہے، اللہ کا حکم آتے ہی فوراً ہی بجا لاتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتی ہے، تو انسان تو دن میں کئی خطا کر جاتا ہے، تو اسے تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور رات جو ہے یہ بادلوں کے فرشتے کا نام ہے، اور رات کا معنی ہے کڑک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جسے ذمہ ہے بادلوں کے معاملات کا، اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق کھانکتا ہے، یعنی جہاں پہ برسانا ہوتا ہے بادلوں کو لے جاتا ہے، وہ بادلوں کے اوپر ڈیوٹی ہے اس کی۔ اس فرشتے کا نام رات ہے۔ وہ کہنے لگے تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ یعنی یہ جو کڑک جب بجلی کڑکتی ہے تو جو آواز بڑی سی آتی ہے گرج کی، وہ کس کی آواز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے، یہ فرشتے کی ڈانٹ ہے جو دراصل ہم سنتے ہیں جب بادلوں کو وہ ڈانٹتا ہے۔ تو سوچیں فرشتوں کی ڈانٹ اگر اتنی بھیانک ہے جو ہمیں سنائی دیتی ہے، تو آخر فرشتے کی خود ذات کیسی ہوگی؟ تو بادلوں کو جب وہ ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں پہنچنے کا انہیں حکم ہے، یعنی ڈانٹ ڈانٹ کر ہانک ہانک کر وہ لے جاتا ہے وہاں پر جہاں پر اللہ رب العالمین نے بادلوں کو برسانے کا حکم دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تسبیح بھی ہے، جب بادل برسے تو پھر ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رات جو فرشتہ ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے، اور یہ تسبیح بھی ہے اس کی، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتے جو بہرحال اللہ رب العالمین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان جتنا رب العالمین کو زیادہ جانتا ہوگا اس کے اندر اس کا اتنا ہی ڈر زیادہ ہوگا۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حال میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بہت زبردست ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار کے پاس بھیجا کہ اللہ کی طرف اس کو جا کر دعوت دو۔ تو مشرک نے کہا کہ یہ جس کی طرف آپ مجھ کو دعوت دیتے ہیں وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا؟ کیونکہ وہ لوگ سونے اور چاندی کے خداؤں کو پوچھتے ہیں نا، آج بھی پوچھتے ہیں مشرکین۔
وہ سفیر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ واپس آ گیا اور کہا کہ وہ شخص مجھ کو ایسا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ، واپس جاؤ۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ اچھا جس کی تم عبادت کرنے کے لیے مجھے کہتے ہو وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا؟ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ویسا ہی کیا، یعنی پھر واپس بھیجا۔ تو اتنی دیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بجلی کا کڑکا بھیجا اور اس شخص کو جو اللہ کے بارے میں باتیں بنا رہا تھا اس کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ سفیر راستے میں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تیرے جانے کے بعد اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ آیت اتاری اور یہ اس کا شان نزول ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے یہ آیت پڑھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا غضب ٹوٹتا ہے جب لوگ دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بجلیاں بھی گرا دیتا ہے۔ لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا برحق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، یعنی جنات کو، بتوں کو، یا جس کسی کی بھی اللہ کو چھوڑ کر انسان جس سے بھی اپنی حاجتیں دعائیں ان کے سامنے رکھتا ہے، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، جو کہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ جیسے پانی انسان کے منہ تک نہیں آ سکتا، ایسے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی الہ جس کے سامنے انسان اپنی حاجت کو رکھ رہا ہے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے سنے گا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی بت کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہے، اب بت کی تو کوئی اصلیت ہے ہی نہیں، اس کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تو وہ بھی دعا کون سنتے ہیں؟ وہ بھی اللہ سنتے ہیں۔ تو بت کی جو حقیقت نہیں ہے تو اس کی دعائیں کیا ہیں؟ نہیں سنی جاتی۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ انسان پانی کے سامنے کھڑے ہو کر پانی کو اشارہ کرے کہ تو میرے منہ میں آ جا، یعنی نہ سننے والی ذات کے سامنے یا نہ مرادیں برلانے والی ذات کے سامنے انسان اپنی حاجت رکھتا ہے۔ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں کچھ نہیں ہے مگر ایک تیر بے ہدف، یعنی بس وہ مانگے جا رہے ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے ان کی دعاؤں کی۔ جس کے سامنے مانگ رہے ہیں وہ صرف پتھر ہے، اور پتھر انسان کی کچھ نہیں سن سکتا۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز خوشی سے اور ناپسندیدگی سے طوعا و کرہن سجدہ کر رہی ہے، یعنی خوشی سے اور ناپسندیدگی سے تو صرف انسان ہی کرتا ہوگا، باقی ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین کی خوشی سے عبادت کریں۔ اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے سامنے جھکتے ہیں، سائے جھکتے ہیں، یعنی انسان نہیں جھکتا لیکن اس کا سایہ جھکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو نماز پڑھنے کا دل نہ کرے یا یوں لگے نا نماز بڑی بوجھ ہے، یا آج میں چھٹی کر لیتی ہوں، تو کیا کریں؟ اپنے سائے کو دیکھیں کہ یہ تو جھک رہا ہے جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے اور میں نہیں جھکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے حالانکہ سائے کی دیکھے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کو کوئی اور نعمت اللہ تعالیٰ نے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دی ہے وہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے ہمیں گھر دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی سارے ساز و سامان سے نوازا ہے جس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں۔ سایہ جس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جس کا مقصد ہے کیا؟ ہمارے ساتھ ساتھ رہنا، اب وہ جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم کیوں سجدہ کرنے سے پیچھے رہیں؟ تو کیا ہم سائے سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں؟ اور سجدہ کتنے اعضاء پر ہوتا ہے؟ 7 اعضاء پر ہوتا ہے۔ اور کون کون سے اعضاء ہیں؟ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور قدم۔ پاؤں بھی لگنے چاہیے زمین پر، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اگر انسان پاؤں نہیں لگاتا تو پھر اس کا سجدہ نہیں ہوتا، ناک نہیں لگتی تو پھر سجدہ نہیں ہوتا، ناک بھی زمین پر لگانی چاہیے جب سجدہ کرے۔ ان سے پوچھا آسمان و زمین کا رب، پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی سوچیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک قبر ہے، اگر انسان اس کو کھودنا شروع کر دے تو قبر والا روک سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں روک سکتا۔ اگر انسان ایک مردہ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانا شروع کر دے، کیا وہ اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا، اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ دوسرے انسان کی کہاں سن کر اس کی مرادیں اور امیدیں برلائے گا؟
کہو اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور جس نے آنکھیں بند رکھی ہوئی ان نشانیوں سے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا روشنی اور اندھیرے یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم حق کے روشنی رکھنے والا، علم سے اللہ کو جاننے والا، شریعت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی معرفت رکھنے والا، اور پھر علم کے اوپر عمل کرنے والا، اور وہ شخص جو کہ سنی سنائی پر بس زندگی گزارا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک جاہلیت کے اوپر زندگی گزارنے والا، ایک علم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا، دونوں کیسے ہیں؟ اندھا اور بینا کے جیسے ہیں۔ اسی طریقے سے تاریکی اور روشنی بھی یکساں نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بھی خالق ہے، تم مانتے ہو، تو دنیا میں کون سی چیز ہے جس کو دکھاؤ کہ یہ اس نے پیدا کی ہے، اس بت نے یہ چیز کو بنایا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جس کو انسان منسوخ کر سکتا ہے؟ اب جیسے کہ مثال کے طور پر کافروں کے تو کروڑوں بت ہیں نا، تو کس درخت کو کس بت نے پیدا کیا ہے؟ کافر بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو پھر کیسے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بت ہے یا یہ چیزیں، یا پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی جیسے ولی اللہ ہے، اگر وہ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو انسان یہ بھی تو دیکھے نا کہ ولی اللہ نے پھر دنیا میں کون کون سی چیزیں تخلیق کی ہیں، کس چیز کو پہلے سے پیدا کیا ہے جو کہ موجود نہیں تھی دنیا میں۔ وہ خود پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہیں، وہ خود اللہ کی تخلیق ہے، وہ کیسے دوسروں کو، وہ کیسے خالق ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے کچھ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ یہاں پر سوال کرتے ہیں ہم سب سے، کیا کہ اگر ایسا نہیں تو کیا ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا اللہ نے پیدا کیا اور کون سا جو ہے باقی بتوں نے پیدا کیا ہے۔ کہو ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ درختوں کو اللہ نے پیدا کیا، چونٹیوں کو اللہ نے پیدا کیا، مکوڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، حتیٰ کہ جو جانور خونخوار ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو اگر نہیں پیدا، اور تمام انسانوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، تو جب خالق کائنات ہے، جب ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، سورج، چاند، ستارے، یو نیم اٹ، جس چیز کی طرف انسان دیکھے گا وہ چیز چاہے جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، اس کی پیدائش اللہ نے کی ہے۔ جب تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ایک آپ ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر نہیں ہے اور وہ خالق نہیں ہے، تو آپ کو پھر جا کر کسی بندے کے پاس اس کو مانگنا پڑ رہا ہے جو کہ خود کیا ہے تخلیق کیا گیا ہے، تخلیق کر نہیں سکتا، تو انسان کہاں گھومے پھر رہا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کیا کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، انزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، اور ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس سے لے کر چلا، اور آسمان سے پانی برسایا۔ پانی جو ہے نا، قرآن کی وحی کو بھی جو ہے بارش سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو قرآن بھی ہے نا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے وحی کے ذریعے سے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو خوب سبزہ اگاتی ہے، خوب پھل پھول لاتی ہے، اور بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں بالکل بنجر، اس کے اوپر جتنا بھی آپ بارش کا پانی برسا لیں یا اس کو جتنا بھی سیراب کریں وہ کچھ بھی اگا کے نہیں دے گی۔ تو بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو وحی کو سن کر خوب اس کے اندر ہریالی آتی ہے، اللہ رب العالمین کے بہت فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کے اوپر خوب بارش برستی تو ہے، اللہ رب العالمین کی وحی سنتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور وہ نکالتے بھی ہے تو مزید گندگی، جھاڑ جھنکاری وہ اپنے اندر سے نکلتی ہے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وحی اگر میں لے رہی ہوں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے مل رہی ہے، تو کیا میں اس پر عمل بھی کر رہی ہوں؟ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، یعنی جب آسمان سے پانی برسا اور ندی اور نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے چلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گیا، یعنی جب جو ہے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور ندی اور نالا جو ہے چلنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہے، تمام چیزیں جو گندگی ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو کے جھاگ کی طرح اوپر آ جاتی ہے۔ اور جب انسان بھی علم حاصل کرتا ہے اور عمل کی طرف نکلتا ہے تو پھر آزمائش آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جھاگ کے مثال دیکھ لیں، دنیا میں بہت ساری اور بھی چیزوں میں ہمیں جھاگ نظر آ گیا، جیسے گوشت ہے۔ انسان جب گوشت کو ابالتا ہے تو پھر کیا ہے، جو اس کی ساری امپیورٹیز ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہیں، اور اس کو انسان کیا کرتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اور بھی چیزیں ابالتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جیسے گڑ ہے، اس کو بھی ابالا جاتا ہے تو خاص طور پہ اس پہ کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی جھاگ جمتی ہے، اور اس جھاگ کو کیا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، جو دال ہے، دال تو ہم گھروں میں بہت تھوڑی بناتے ہیں نا، لیکن جہاں پر بڑے بڑے سے شادی خانے ہوتے ہیں یا پھر ایسی جگہوں پر جہاں پر بہت بڑی کوانٹٹی میں دال بنائی جاتی ہے تو اس پر بھی خوب جھاگ بنتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس کو بھی استعمال میں نہیں لاتے کیونکہ انہیں ٹیسٹ خراب ہو جائے گا. تو جھاگ جو ہے وہ اوپر سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. تو آزمائش جب آتی ہے نا انسان کی زندگی میں، جب وہ علم حاصل کرتا ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی بارش لینے کے بعد میں اور بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور بھی پھل پھول لاتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے بہترین اور خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بارش کو لینے کے بعد میں اور بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور بھی ان کے اندر کی جو بٹرنس ہے یا اس آزمائش کی وجہ سے کیا ہے اتنے کڑوے ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ میں اور بھی برے ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی برے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب بھی ہمارے اوپر آزمائشیں جب بھی ہماری زندگی میں آتی ہے نا، تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جب انسان کی زندگی میں آزمائش بھیجتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو گندگی ہے وہ باہر نکل جائے، اور اس گندگی کو انسان صاف کر دے، اس جھاگ کو دور کر دے، نکال کر پھینک دے. ہماری زندگی میں جب آزمائش آتی ہے تو ہمیں بھی کیا سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری گندگیوں کو دور کرنے آئی ہے، ہمارے دلوں کے حسد اور بغض اور تمام ہمارے برے اخلاق کو ہم سے چھڑوانے کے لیے آئی ہوئی ہے. پھر ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لوگ پگھلاتے ہیں، یعنی خالص سونا وغیرہ کرنے کے لیے بھی ان کو بھی جب جلایا جاتا ہے یا ان کو بھی جب گرم کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی جھاگ آتی ہے. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو خالص سونا ہوتا ہے اس کو زنگ نہیں لگتا، وہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے. جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. بہت ہی اہم آیت ہے، انڈر لائن کر لیں. کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یعنی انسان کو ثبات کب ملتا ہے، انسان کو ٹھہراؤ کب ملتا ہے کسی بھی جگہ پر، جب وہ لوگوں کے لیے نفع مند ہو جاتا ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کسی ادارے میں، کسی گھر میں، کسی بھی جگہ پر کہ مجھے جو ثبات مل جائے، میرا مقام بن جائے، تو پھر کیا کرنا ہے، لوگوں کو نفع دینا ہے. قرآن اس کا جو نسخہ بتاتا ہے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نفع دینے والے بن جائیں. آپ زیادہ سے زیادہ جب نفع پہنچائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو اس جگہ میں ثبات دے گا. اللہ اس طرح مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سواء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے مالک بھی ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ. تو کیا بتایا جا رہا ہے، جو اللہ کے لبیک پر پکار کہیں گے اور جو اللہ کے لبیک پر پکار نہیں کہیں گے اور نہیں کہیں گے تو کل قیامت کے دن ایسے لوگ اگر سب کچھ بھی اپنا دینا چاہیں تب بھی ان سے لیا نہیں جائے گا. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کیا حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں. یعنی جو قرآن کو، شریعت کو جانتا ہے اور وہ جو نہیں جانتا، وہ دونوں یکساں ہو جائیں. نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. یعنی کتاب کو، نصیحت کو جو اتارا گیا ہے، حق ایک گروہ جانتا ہے اور دوسرا اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو حق جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ دنیا میں ان کا طرز عمل اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. یعنی اس قرآن کو پڑھ کر پھر اس کے مطابق زندگی تو وہی زندگی میں تبدیلی وہی لاتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں اور جو عقل مند ہے. ورنہ تو انسان پڑھ کر بھی ایسا ہی رہتا ہے جیسے کہ اس نے کچھ بھی پڑھا ہی نہیں ہے. اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی تکلیفیں اٹھا کر بھی رشتہ داریوں کو جوڑے رکھتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ، ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل کہ وہ جوڑا جائے، یعنی رشتوں کو جوڑنا. حالانکہ رشتوں کو اگر جوڑنے کی جہاں تک بات ہے تو کیا ہے کہ
اس کو جوڑنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہر دفعہ تو انسان ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا، نہیں ہر دفعہ تو ہر ایک کی مرضی کا انسان کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر کرنا بھی شروع کر دے تب بھی ایک کی مرضی کچھ اور ہوگی اور دوسرے کی مرضی کچھ اور ہوگی۔ تو ایسے میں انسان رشتوں کو پھر کیسے جوڑے رکھ سکتا ہے جبکہ وہ سامنے والے سے کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو؟ تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے کہ جو انسان دوسرے کی برائی بھی ویسے ہی برداشت کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی خوشی سے لیتا ہے، تبھی وہ رشتوں کو نبھا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، تو اس کی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہے، اس کی عمر، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا ہماری زندگی لمبی ہو، ہم زیادہ عمر جئیں، بلکہ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو اس کا کیا ہے نسخہ، کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا، اور دوسرا رشتوں کو جوڑنا۔ رشتوں میں ہنسی خوشی رہنے سے یا رشتوں کو جوڑے ہوئے رہنے سے، خاندانوں کے جڑے ہوئے رہنے سے کیا ہے، انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دیتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ مال میں ہمارے اضافہ ہو، لیکن رشتے کوئی نہیں جوڑنا چاہتا، لیکن وہ جو چیز ہے وہ اسی کے ذریعے سے آنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر آتی ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی گھر میں باہم محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا کریں، کوئی ہمارے ساتھ کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو ہم بھی ان کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ میں مزید بھلائی کرے۔ لیکن انسان جب کیا کرتا ہے کہ برے کو برے کے ذریعے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا، مزید بگڑ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ میں برا نہیں کرتے، بلکہ سامنے والا آپ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، آپ رشتہ نہیں کاٹ رہے، بلکہ آپ فون کرتے ہیں وہ فون ہی نہیں اٹھاتے، آپ ان کو اچھے باتیں بول کر بھیجتے ہیں وہ کڑوی کسیلی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسے میں ایسے رشتہ داروں کے ساتھ میں جن کی بد اخلاقی سے آپ پریشان ہیں اور رشتہ بھی نہیں توڑنا چاہ رہے، تو ایسے میں نباہ کیسے کی جائے؟ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود ہی مصیبت میں ہے، وہ اب اس وبال میں خود ہے کہ انہوں نے رشتہ کاٹا ہوا ہے، اور رشتوں کو کاٹنا ہی بہت بڑی سزا ہے ان چیزوں کی۔ قیامت کے دن پلسرات پر رحم ٹھہرا ہوا ہوگا، اور جو ہے وہ ان تمام لوگوں کی پکڑ کرے گا، اس کے کنڈے ہوں گے، پکڑ لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں رشتے کاٹے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود ہی مصیبت میں، انہوں نے آپ سے رشتہ کاٹا ہوا ہے، آپ تو جوڑے رکھ رہے ہیں نا، اور انہوں نے کاٹا ہوا ہے تو مصیبت انہی کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہر صورت اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، اور کسی کے بھی اور اپنی طرف سے جو ہے کسی بھی طریقے سے برا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر ہماری طرف سے ہم بھی اچھا کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر جو معاملات بگڑے ہونا وہ ہمیشہ کے لیے ہی بگڑ جائیں گے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دین کی طرف لے کر آنا۔ باقی تمام معاملات میں ہے تو ہم خیر خواہی کرتے ہی ہیں، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہوتا تو اس کو مال بھی دے دیتے ہیں، ہے نا، ویسے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہو تو کھانے کا سامان بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی رمضان ہے، کتنے لوگ جو ہے نا کسی کے لیے کپڑے، کسی کے لیے کھانے، کسی کے لیے کچھ اور دنیاوی ساز و سامان کا جو ہے انتظام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی ضرورت جو کہ دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہی رشتے جو محبت والے رشتے ہیں، جو پیار والے رشتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ رہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین کی وحی سے جوڑنا ہے، چاہے والدین ہو، چاہے خالہ پھپھو چچی جو بھی ہے، ان سب کو اس راستے سے جوڑنا ہے۔ ورنہ صرف یہ رشتے یہیں تک ہے، جیسے انسان یہاں سے جائے گا تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھائی بہنیں ہمارے ساتھ میں موجود ہوں، یہ رشتہ سلامت ہو اور یہ رشتے ہمارے ساتھ جنت میں موجود ہوتا، ہمیں ان کے ساتھ ہمیں یہ بھی خیر خواہی کرنی ہے کہ ان کو دین سے جوڑنا ہے۔ ورنہ صرف اور صرف یہ رشتے دنیا ہی تک ہے، آخرت میں تمام جدائیاں پڑ جائیں گی اور وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے صبر کرتے ہیں؟ کسی کی بری بات پر کس چیز کے لیے صبر کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور جب انسان جو ہے نا یہ سوچتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ بس میں آپ کے لیے صبر کر رہی ہوں، مجھے آپ کا، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کسی کی خاطر کسی کو معاف
جیسے ہوتا ہے نا خاص طور پہ ہسبینڈ کے ساتھ میں، آپ کی خاطر میں جانے دیتی ہوں ان کے ساتھ میں معاملہ، ٹھیک ہے نا، بنا کے رکھنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ رہنا ہے، اب ان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو چیزیں ان سب کے ساتھ میں بھی رہنا ہے. تو پھر اگر ایک انسان ایک چیز چاہے گا اور باقیوں کو نہیں چاہے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، سب کے ساتھ بنا کے رکھنے پڑے گی. اب ویسے میں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے کسی کو معاف کرنا ہے، تو بہت دفعہ انسان کیا کرتا ہے دنیا میں کسی کے لیے، جیسے والدین کے لیے بھائی کو معاف کر دیتے ہیں، شوہر کے لیے سسرال کو معاف کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی انسان دل بڑا کرتا ہے. تو دنیا میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی لوگوں کی برائیوں کا جواب اس لیے برے سے نہیں دیتے اور صبر اس لیے کر جاتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے آپ اپنا آپ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنے کی خاطر ان تمام معاملات سے درگزر کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم شب قدر میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو. اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تجھے معافی کرنا پسند ہے، فاعف عنی، بس میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اور کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، یعنی جواباً لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا. کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو اس دنیا میں اس تکلیف پر صبر کرو اور آخرت میں لیے تمہارے لیے کوئی حساب نہیں ہوگا. کیونکہ جنات کا لگ جانا یا مرگیوں کا پڑ جانا یا ایسے معاملات میں انسان کا گھر جانا، یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اور ایک یہ ہے کہ انسان اس کا علاج معالجہ بھی کرائے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس خاتون پر دراصل آزمائش تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی پیاری چیز بتائی کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اس آزمائش پر صبر کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. کتنی سمجھدار خاتون. ہم رہتے تو کیا بولتے کہ بس یہ مصیبت ہماری جان چھوڑے، جنت کا بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن اس خاتون نے کیا کہا؟ بے حساب جنت میں جاؤ گی. تو اس نے کہا پھر تو میں صبر ہی کر لوں گی تاکہ میرا حساب نہ ہو. تو جتنی بھی آزمائش، مومن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں. تو قیامت کے دنیا کی تمام آزمائشیں دراصل خیر ہے، کیونکہ وہ گناہوں کو مٹانے والی، نامہ اعمال کو صاف کرنے والی ہے. تو ہر آزمائش پر راضی ہونا چاہیے، وویلا نہیں کرنا چاہیے، آنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے پر کوئی آزمائش آ جائے. لیکن آ جائے تو پھر صبر کر لینا چاہیے اور نیگیٹو ریاکشن سے بچنا چاہیے. اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. اور کیسا ہے وہ گھر؟ جنات عدن، عدن کے باغات ہے، یدخلونہا، جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم، دیکھیں اور کون داخل ہوگا ساتھ میں؟ ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم و ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہے، صرف اور صرف صالح اور نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہوں گی، وہی اولادیں، وہی آبا و اجداد، وہی رشتہ داریاں کل قیامت کے دن انسان کے ساتھ جنت میں ہوں گی. تو جو نیک ہیں نیک ساتھ ہوں گے، اور جو برے ہیں چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کیوں نہ تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، ہمیشہ کے لیے جنت میں. تو دنیا اور آخرت میں اصل رشتہ باقی رہنے والا وہی رشتہ ہے جو رشتہ ایمان کے بنا پر ہوتا ہے، ورنہ سارے رشتے صرف یہیں تک ہے، سارے ناطے صرف یہیں تک ہے. اور آخرت میں صرف اور صرف وہ رشتے باقی رہیں گے، وہ رشتے جنت میں ساتھ میں جائیں گے جو لوگ نیکی پر ساتھ تھے دنیا میں. ملائکہ ہر طرف سے ان کا استقبال کے لیے آئیں گے، ویلکم کریں گے ملائکہ ان کو، اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو. دنیا میں تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. یعنی یہ جنت میں جو تم داخل ہوئے ہو، اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ دنیا میں تم نے جس طرح سے صبر سے کام لیا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یعنی ہمارے قریبی بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، ان تمام کے اس پر بھی صبر کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی تقدیر ہے
उस पर भी इंसान सब्र करता है। तो यही सब्र है जो फिर जन्नत की तरफ इंसान को ले जाता है। और हदीस में क्या बात आती है, सब्र जो करना चाहता है, मफहूम है हदीस का क्या, कि जो सब्र करना चाहता है अल्लाह उसको सब्र दे देता है, और जो जजा फजा करता है फिर वो जजा फजाई करता है। बस क्या ही खूब है आखिरत का घर, रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध देने के बाद तोड़ देते हैं। यानी जो अल्लाह के अहदों को पूरा नहीं करते, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, या फिर रिश्तों को जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको तोड़ देते हैं। जो इन रिश्तों को काटते हैं, ताल्लुकात काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो जमीन में फसाद फैलाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारियां काटना, भाई भाई से काट लेना छोटी मोटी बातों पर, चले कोई बहुत ही बड़ा किस्सा हो गया, अगर मजीद अगर उनके साथ जुड़ के रहेंगे तो मजीद खराबी ही होगी। वैसी शक्ल में जहां पर आपको लगता है कि इस रिश्ते का टूटना जुड़ने से ज्यादा बेहतर है, तो वहां पर अगर इंसान हिकमत के तहत एक आध अगर ऐसा कोई फैसला लेता है तो वो तो बात समझ आती है। लेकिन हर एक से ही बस थोड़ी सी छोटी मोटी गलती पर या छोटी मोटी चीज पर, लग्जिश पर इंसान काट के बैठ जाए और हमेशा के लिए काट ले, तो ये जो चीज है ना ये फिर जमीन में फसाद फैलाती है। अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, जो जमीन में फसाद फैलाते हैं उनके लिए आखिरत में बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराखी बख्शता है, और जिसे चाहता है नबातुला रिस्क देता है। बाज़ दफा रिश्ते किस लिए काट लेते हैं लोग, इनके पास ज्यादा है और ये हमें नहीं देते। और जिनके पास कम होता है, ज्यादा लोगों का रोना ये होता है कि हमारे पास जो ज्यादा है वो हमारे लिए है, तुम्हें हम क्यों देंगे। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कहता है कि जिसको जितना मिला ना वो राजी रहे, और अल्लाह से फजल का सवाल करे, ना कि बंदों से। बंदों को उनको किसने दिया है, जिस जिस जिनको अल्लाह उनको दिया है वही आपको भी दे सकता है। और जिसने दिया है क्या उसके पास खत्म हो गया उनको देने के बाद, क्या आपको नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फजल वाला है, उसके पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। तो इंसान को चाहिए कि जिनको मिला है उनसे ना मांगे, बल्कि जिसने दिया है उससे मांगे। और अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराखी बख्शता है, और जिसे चाहता है नबातुला रिस्क देता है। ये लोग दुनियावी जिंदगी में मगन है, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ नहीं है। यानी दुनिया की जिंदगी जिसके लिए इंसान रिश्तेदारियों को काट लेता है, अपना अपने का नहीं होता, ये तो बहुत थोड़ी जिंदगी है। असल तो आखिरत का घर है जहाँ हमेशा इंसान रहेगा। ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता सिर्फ उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। यानी जो अल्लाह की तरफ आना चाहे फिर वो उसको रास्ता दिखाता है, और जो नहीं आना चाहता अल्लाह ताला को कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे ही लोग वो हैं जिन्होंने उस नबी की दावत को मान लिया है, और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। यानी जो कुरान और सुन्नत की तालीमात को दिल से कबूल कर लेते हैं तो यही तालीमात उनके दिलों का सुकून बन जाती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। यानी अल्लाह की याद दरअसल क्या है, दिल की ग़िज़ा है, ग़िज़ाल कुलूब है। तो इसी वजह से आता है ना, उस शख्स की मिसाल जो जिक्र करता है और उस शख्स की मिसाल जो जिक्र नहीं करता कैसा है, जिंदा और मुर्दे जैसी है। तो अगर हमें यूं लगे ना जैसे कि हमारा दिल बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज अच्छी नहीं, सब हालात अच्छे हैं, बाज़ दफा ऐसा होता है ना, सारे हालात अच्छे हैं, बच्चे स्कूल को भी आराम से जा रहे हैं, हस्बैंड की भी अच्छी से जॉब चल रही है, घर के भी सारे मामलात अच्छे हैं, सेहत भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल परेशान है। तो ऐसे में इंसान क्या करे, जिक्र को थाम ले। क्योंकि जो हमारी जिंदगी में कमी है वो क्या है, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, इत्मीनान के लिए हमारी जिंदगी में जिक्र की कमी है, तो उसको बढ़ा देना है। और जो इंसान जिक्र को छोड़ देता है उसके बारे में कुरान क्या कहता है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव क़रीन। जो रहमान के जिक्र से गफलत बरतता है, अल्लाह को याद नहीं करता, हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका दोस्त बन जाता है। और जब शैतान दोस्त बन जाते हैं तो फिर क्या है, वो इंसान को नेकी की तरफ नहीं जाने देते, हमेशा वसवसा डालते रहता है, हाँ जाना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, इल्म हासिल नहीं, ये तो वक्त का ज़िया है, मजीद और पकाओ और खाओ। मैं इससे नहीं रोक रही हूँ कि आप घरों को ना सजाएं, बल्कि मैं खुद बहुत सजाने वाली इंसान हूँ। ठीक है, हाँ। तो आप बेहतरीन तरीके से अपने घरों को चलाएं, बेहतरीन तरीके से अपने घरों को देखें, उनकी देखभाल करें, उनको साफ रखें, खुद भी साफ सुथरे रहें, लेकिन उसको सिर्फ जन्नत ना बनाएं। दुनिया में हम सिर्फ और सिर्फ घरों के कामों के लिए या उनको सिर्फ साफ सफाइयां करने के लिए नहीं आया, हमारा मकसद बड़ा है। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को हासिल करना है, तो बाकी चीजों को जरूरियात की हद तक रखें, और अपना जो मकसद है वो बुलंद रखें, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हो। बाकी तमाम चीजों को इंसान लेकर चल सकता
है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चॉइस दी हुई है। अगर ऐसा होता कि हमारे साथ इतनी ज़िंदगी की जो मसरूफियात हैं वो ऐसी होती कि हम उसके साथ ना नमाज़ पढ़ सकते, ना दीन का इल्म हासिल कर सकते, तो अल्लाह ने फिर हमें पैदा ही क्यों किया है? हमें सिर्फ़ कामों के लिए पैदा किया हुआ है कि हम हर वक़्त, हमा-वक़्त सिर्फ़ ये बिल्कुल आप अच्छे से अच्छा पकवान खाएँ, कोई मना नहीं है, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ फिर अल्लाह को ना भूलें, उसको भी याद रखें, उसका भी हक दें। जैसे हम घरों में घर का हक देते हैं उसको साफ करके, रिश्तों का हक देते हैं उनके हुकूक अदा करके, तो अल्लाह का भी तो कोई हक बनता है ना जिसने हमें पैदा किया हुआ है, तो उसके हक को ना भूलें। तो जब इंसान उसका हक भूल जाता है तो फिर क्या होता है? डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है, ज़िक्र की तरफ हम नहीं जाते तो शैतान अल्लाह मुसल्लत कर देते हैं और फिर वो शैतान मज़ीद गुमराहियों की तरफ ले जाता है। कोई इंसान कुछ बोलता है और इंसान उसको कुछ और ही समझता है और मज़ीद रिश्तों में खराबी कर लेता है। फसाद शैतान जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या है? फसाद ही होगा ऑब्वियसली, खैर को कभी वहाँ पर ठहरने ही नहीं देगा, आने ही नहीं देगा। तो इस वजह से मोहब्बतें कहाँ पर बसती हैं, कहाँ पर पनपती हैं, कहाँ पर फलती हैं फूलती हैं, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतें बरसती हैं। और रहमत बरसने का क्या हमें नुस्खा दिया गया है, क्या बताया गया है कि जहाँ पर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर इकट्ठा होते हैं, जिन घरों में दीन बसता है, फिर वहीं पर मोहब्बतें बसती है। वरना जिन घरों में शैतान बसते हैं, जिन घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता, जिन घरों का ताल्लुक कुरान से नहीं है, तो फिर वहां पर शयातीन अपना बसेरा कर ले, तो जहाँ पर शयातीन बसेरा कर ले वहां सिर्फ खराबियां ही आती हैं। तो जो इंसान कुरान से, नमाज से, ज़िक्र से अपना ताल्लुक मज़बूत कर लेता है तो उसकी हर परेशानी ज़िंदगी में होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी परेशानी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी, अब आपके ऊपर कोई आज़माइश नहीं आएगी। आज़माइशें आएँगी लेकिन आज़माइश दिल पर नहीं चढ़ेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उस आज़माइश को लेकर रोते-धोते बैठ गए कोने में, अब कुछ भी नहीं कर रहे, मेरी ज़िंदगी में तो इतना बड़ा हादसा हो गया। सवाल ही पैदा नहीं होता। डिप्रेशन में कोई इंसान जा ही नहीं सकता, बल्कि इंसान खुश रहता है और इतना उसको स्ट्रेंथ मिलती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कलाम की बरकत से, उसके ज़िक्र की बरकत से उस परेशानी को उसके दिल पर नहीं जमने देते, उठा लेते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को सुकून अता करे, तो हमें क्या करें? ज़िक्र से अपने आप को जोड़ लें। तूबा लहुम व हुस्न मआब, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए, वो खुश नसीब है और उनके लिए अच्छा अंजाम है, खुशखबरी है, जन्नत में घर है उनके लोगों के लिए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम उन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि ये अपनी निहायत मेहरबान रब के काफिर बने हुए हैं। यानी अहले मक्का तो जानते ही नहीं थे ना कि रब कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो जानते थे लेकिन उसको हकीकी मानों में नहीं जानते थे, और इस वजह से उन्होंने क्या है, बुतों को माबूद बना लिया है। तो इसी कहा जा रहा है क्या कि लोगों को पैगाम पहुंचाओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल है, इस हाल में कि ये अपने निहायत मेहरबान रब के काफिर बने हुए हैं, इनकारी है। उनसे कहिए कि वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजा व मअवा है। और क्या हो जाता अगर कोई कुरान ऐसा उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन कश शक हो जाती, फट जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार। यानी अहले मक्का का वतीरा ये था कि जैसे अलग अलग तरीके से मुतालबे रखते थे ना, तो उनका ये मुतालबा था कि ऐसा कुरान नाजिल होना चाहिए जिसके जरिए से ये काम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर ये कलाम है तो फिर इसके अंदर मक्खी की मिसाल क्यों है, मच्छर की मिसाल क्यों है? तो अलग अलग एतराजात, तो उनका जवाब दिया गया है क्या कि बल्कि ये तमाम चीजें भी अल्लाह कर सकता है, सारी चीजें अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के ज़ुहूर की आस लगाए बैठे हैं और ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार कर रखा है, उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है या उनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है। यानी मसलन जैसे शहरों की बदअमनियां हैं, घरों की बदअमनियां हैं, बाज़ दफ़ा चोरी डाके हो जाते हैं, अपने ही घरों में इंसान दूसरों की चोरियां कर लेता है ना। अभी मैंने यहाँ पे रख के बस गई थी मैं, और इंसान आकर देखे, फिर देखे तो सारे ही घर वाले हैं। तो ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर दिल में नहीं होता ना, और आखिरत के कोई इंसान को याद नहीं होती, तो फिर इंसान दुनिया में जो चाहे करे।
یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ یعنی اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نہیں پکڑ لیتے۔ جیسے ادھر کسی نے ظلم کیا، کسی کا قتل کیا، فوراً ادھر اس کو پکڑ ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو، ہر جان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے، جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب ایک دفعہ وہ چانس ختم ہو گیا، جیسے میں نے بتایا نا، یہ ہماری زندگی، ہمارے پاس صرف ایک ہی چانس ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ ایک چانس آپ نے کھو دیا، ہم نے کھو دیا، تو پھر کیا ہے، اس کے بعد واپسی نہیں ہے، بند ہے دروازہ واپسی کا۔ جو کر کے لے جائیں گے نا اس گھنٹے میں، جیسے مثال کے طور پر ابھی ہے نا، ابھی کیا ہے، آج تاریخ ہے 17 مارچ، اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 11:45۔ اس منٹ پہ جو میں نیکی کروں گی یا میں جو بھی نیک کام کروں گی وہ ابھی کروں گی۔ اب یہ گھنٹہ گزر گیا تو یہ اب نہیں، مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا۔ میں دنیا سے ایک دفعہ یہاں سے چلی جاؤں گی، چانس ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی، تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، واپسی کا دروازہ بند ہے۔ تو جتنی نیکیاں زیادہ انسان کر سکے نا وہ کر لے اپنے نامہ اعمال میں، کیونکہ جتنی نیکیاں انسان زیادہ کرے گا اتنا اللہ رب العالمین کو زیادہ راضی کر سکے گا۔ اور نیکیوں کے کرنے میں یہ بھی چیز ہے کہ خالص نیت سے، ورنہ ملاوٹ سے کہ لوگوں کو بھی خوش کروں، اللہ کو بھی خوش کروں، پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو دے مارتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو ہی دے دو جن کے لیے تم نے کیا تھا، مجھے نہیں چاہیے ملاوٹ والی چیز۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی کیا وہ ذات جو ہر جان سے اس کے عمل کا محاسبہ کرنے والی ہے، اور وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، یکساں ہے؟ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، یعنی جس کا اتنا زیادہ علم ہے، جو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، اور جو کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو اپنا ہی نہیں پتا، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا ان کے نام تو لو، وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو؟ یعنی اللہ ہی نہیں جانتا کہ دنیا میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے؟ یہ ساری چیزیں تو کیا ہے، یہ بت تو صرف پتھر ہیں جس کو انسان نام دے دیتا ہے بس، فلانے کا فلانا نام، فلانے کا فلانا نام، دیوی دیوتاؤں کے نام دے دیتے ہیں، اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ مالہم من اللہ من واق، مثل الجنت التي وعد المتقون، تقوی والوں کے لیے ایسے، ہاں ایسے، یہ اسکرول کرنا، ہوں، مثل الجنت التي وعد المتقون، تقوی والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی نشان یہ ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ یعنی جہاں پر ایک جگہ پر اللہ کے نافرمانوں کی پکڑ ہوگی، وہاں پر جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے ان کو اللہ جنتوں میں داخل کرے گا، اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس کے پھل دائمی، اس کے سائے دائمی، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کا پھل تو ایسا ہے نا، ابھی تو رمضان ہے، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کیا کہ ایک فروٹ آپ لائیں، کچھ دن رکھیں اور اس کے بعد میں بالکل خراب، بالکل کھانے کے لیے کام نہیں آتا۔ لیکن جنت کا پھل ایسا ہے کہ جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تو اس میں ایک خوشہ لینا چاہا، یعنی ایک انگور کا جیسے ہوتا ہے نا خوشہ، لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس میں سے اس وقت تک تم کھاتے رہتے جب تک دنیا میں موجود ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، دنیا جب تک موجود رہتی نا اس میں سے انسان کھاتا ہی رہتا، وہ جنت کا خوشہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہی ہمیشہ رہیں گی، جنت میں بھی انسان ہمیشہ رہے گا، وہاں کی نعمتیں بھی انسان کو ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایک جھاڑ لگائیں،
کچھ سال کے بعد یا کچھ جیسے ہر سال بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ پتھر جھڑ جاتے ہیں، کبھی اس میں کیڑا آ جاتا ہے پھلوں میں، کبھی تو آپ کی چوری ہو جاتے ہیں، آپ خود کو کھانے نہیں ملتے، ہے نا، اور کبھی انسان توڑ کے خود ہی کھا لیتا ہے۔ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ صرف عارضی ہے، جیسے دنیا متاع الغرور ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے، ایسے ہی دنیا کی چیزوں کو جیسے ثبات نہیں ہے، ایسے ہی دنیا میں درختوں کو بھی، پھلوں کو بھی، کسی چیز کو بھی ثبات نہیں ہے، ایور گرین کوئی بھی چیز یہاں پر رہ نہیں سکتی، ہر چیز پہ خزاں آتی ہیں۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ جو ہے دائمی چیزیں ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جنت کے کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں۔ جنت کا جو کھجور کا تنا ہے جس کو سٹیم کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سبز زمرد کا ہے، تنے سبز ہیں۔ دنیا میں تو سوکھ جاتے ہیں لیکن وہاں پر نہیں سوکھتے، دنیا میں سوکھ جاتے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے کتنے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں، بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے۔ کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سرخ سونے کا۔ کتنی خوبصورت ہوگی نا جنت۔ اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہے، یعنی اوپر کا جو ریشہ ہے وہ جنتیوں کا لباس ہے۔ اس میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ لمبے کپڑے ہوں گے، یعنی ڈریسز انسان کی اپنی اپنی مرضی کے حساب سے اس کو وہاں پر دیے جائیں گے۔ اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں، لیکن کئی ایسی باتیں ہیں جنت کے حوالے سے جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ یعنی یہ جو نعمتیں بتائی گئی نا وہ اس لیے بتائی گئی کہ صرف انسان کو کچھ ایک جھلک دکھا دی جائے، ورنہ تو اصل میں جنت کیا ہے یہ تو انسان وہاں پہ جائے گا نا تبھی پتہ چلے گا۔ اور وہ کب ملے گی؟ ایک آیت ہم لوگوں نے پیچھے پڑھی تھی نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین باموالہم وانفسہم۔ اللہ تعالیٰ سے انسانوں نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو جب ہم اپنا مال بھی لگائیں گے اس راستے میں، جان بھی لگائیں گے، تب جا کے وہ ملے گی، ورنہ جنت تو بہت ہی مہنگا سودا ہے۔ کیونکہ وہاں پر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، حدیث میں بات آتا ہے کہ کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے۔ یعنی کھجور کے جو پھل ہوں گے وہ ایسے ہوں گے۔ آپ میں بھی دنیا میں بھی دیکھ لیں، جو مہنگی کھجور ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ لذیذ کھجور ہوتی ہے، خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں ملتی ہے، انڈیا میں تو ملتی بھی نہیں ہے، تو اس کو ایک دفعہ کھا کے دیکھیں، انسان کو اتنا مطلب سرور آتا ہے نا اس کو کھا کے۔ تو وہ تو جنت کا پھل ہے، اس کی کیا ہی شان ہوگی۔ اور ان میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی، یعنی وہاں پر پھل ایسے ہوں گے کہ جن میں گٹھلیاں، ہم تو یہاں پہ دنیا میں ہوتے ہیں نا سیڈ لیس، اس میں سے جو ہے الگ کرتے ہیں خود ہی، سیڈ لیس بناتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا؟ اور دنیا میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ اگر انسان سیڈ لیس پھل اگانا شروع کر دیں، سیڈ ہی ختم ہو جائے، سیڈ ختم ہو جائے تو مزید پھل کیسے اگائیں گے؟ لیکن جنت میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین جو نعمتیں رکھیں گا وہ باقی رہیں گی ہمیشہ کے لیے، اور ایسی ہوں گی کہ دنیا میں اس کے بارے میں بتایا تو گیا ہے لیکن مماثلت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں انسان اس سے جوڑ نہیں سکتا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ جنت جیسی ہے۔ تو اس جنت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ اور ہم یہاں پر جمع کس لیے ہو رہے ہیں؟ اسی جنت کو پانے کے لیے جو کوشش ہے، انہی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے یہ دورہ قرآن اور علم کا حاصل کرنا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ انسان کو کمائی کی، دنیا میں بھی دیکھیں اگر انسان اچھی زندگی جینا چاہتا ہے تو کوئی محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، کہ گھر میں ہر وقت انسان صبح سے شام تک بیٹھا رہے، نہ ہلے نہ جھولے، اور پھر بہترین زندگی اس کی ہوگی اور آل و اولاد کی بھی ہوگی؟ نہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جو لوگوں کے پاس جائیداد ہے، جن کے پاس جائیداد ہے، ان کے بڑوں نے بہت محنت کی ہے تب جا کے وہ بچوں کو آرامی مل رہی ہے نا؟ تو دنیا میں محنتوں کے بغیر تو ایک انسان کو نعمت نہیں ملتی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت جو اتنی اعلیٰ جگہ ہے وہ بغیر کسی محنت کے انسان کو مل جائے؟ اور ہر فرد کو اپنی محنت خود کرنی ہے، یہ نہیں کہ اگر ہماری اولادیں بہت نیک ہے، والدین نیک ہے تو پھر ان کے صدقے ہم بھی چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے تقوی والوں کا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کیا ہے اس رمضان میں ہمیں کیا اپنے اندر حاصل کرنا ہے اور کس چیز کی طرف تگو کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون وعقبی الکافرون النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب میں سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے
خوش ہیں، یعنی کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو قرآن کے نزول پر خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض آیتوں کو نہیں مانتے، یعنی اللہ نے سب کا حساب رکھا ہے، کون اس قرآن کے معاملے کے کون اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کو مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے، یا پھر صرف سن سن کے گزارا کر رہے ہیں۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، الیہ ادعو و الیہ مآب۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، ہمیں بھی اپنے خاندانوں کو، اپنے گھروں کو، خاص طور پہ اپنے بچوں کو، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن ایک خاتون سے کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے اولاد کے۔ تو خاتون کو چاہیے کہ وہ جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہو وہ یہ کہ بچوں کے اندر توحید کو راسخ کر دیں، ان کو علم کے ساتھ جوڑے، شعوری زندگی دے کر جائیں، کیونکہ جب ہم لاشعوری میں چھوڑ دیتے ہیں نا، تو آج کل کا جو معاشرہ ہے خاص طور پہ اس دور میں تو اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہر بری چیز کو بھی اتنا خوشنما بنا کے دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان کب دین سے نکل جائے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا ہے، خود بھی جڑنا ہے، اور خود جڑیں گے تو پھر بچوں کو جوڑ سکیں گے۔ ہم خود ہی دین کو اہمیت، جیسے ایک ماں ہے دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتی، اب وہ اگر نماز کے لیے بھی کہیں گی تو بچے نہیں دیکھیں گے کہ ہماری ماں جس چیز کا حکم ہمیں دے رہی ہے کیا وہ خود اس پر پابند ہے نا؟ تو وہ چیز کبھی بھی ان بچوں میں آ ہی نہیں سکتی جو اپنے والدین میں بچے نہیں دیکھتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں جھوٹ کی عادت نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑوں کی عزت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خدمت گزار ہوں، تو پھر وہ چیز ہم ہی سے ٹرانسفر ہوگی۔ تو ہم جب اپنے اندر اس کو لے کر آئیں گے تو بچوں میں پھر کہہ کے ٹرانسفر کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ صرف عملی جو نمونہ ہے وہی اس چیز کو ٹرانسفر کر دے گا۔ اور یہ چیز آپ لوگ مشاہدے میں بھی دیکھتے ہوں گے، کئی دفعہ ایسا ہوگا جب آپ اپنے گھر میں ہو رہے ہوں گے، کوئی آپ کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے امی کی کوئی بات وہی چیز میں آپ کو یاد آ جاتی ہے، ارے امی ایسا کرتے تھے، ہے نا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ میں، کوئی ایسا کام تھا جو آپ کر رہے تھے، پھر ایک دم سے یاد آ جاتا ہے امی اس کو ایسے طریقے سے کرتے تھے، تو وہ جو چیز ہے وہ آپ نے دیکھی ہے تبھی آپ کو آئی نا، پھر آپ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام جو ہے وہ جنت ہو تو پھر صرف خود جانے کی فکر نہیں کرنی بلکہ اولادوں کی فکر اپنے آپ سے زیادہ کرنی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک۔ اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض باتوں کو مانتے ہیں۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے باوجود بھی خواہش کی پرستی کی، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کے پکڑ سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، یعنی ایسا کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا جو فرشتے جیسا ہو۔ ہمیشہ سے جو رسول انسانوں میں سے آئے ہیں وہ آپ ہی جیسے رہے ہیں، آپ ہی جیسے کھاتے اور پیتے اور باقی ضروریات والے رہے ہیں، اور کسی بھی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود دکھلا دیتا، یعنی انبیاء اپنی طرف سے کوئی معجزہ خود پیش نہیں کر سکتے، طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے معجزے پیش کرتے تھے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں ان کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کا ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی ہمارا کام بھی کیا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، بلیغ ہے، تو ہمارا بھی کام کیا ہے، لوگوں کے سر پہ ڈنڈا لے کے سوار ہو جائیں کہ آپ کیوں نہیں دین کی طرف آ رہے؟ نہیں، ہم سب کا کام بھی یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو، اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ہر ایک کو بتا دیں کہ اس قرآن میں کیا ہے، پیغام پہنچا دینا ہمارا فرض ہے، باقی اس کے بعد میں عمل ان سے جبرن کروانا ہمارا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ حساب تو اللہ ہی پر ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین میں چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں، اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون
کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام اور کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ جیسے تمام پیغمبروں کو یہی کہا جاتا تھا کیا کہ آپ کوئی ہم سے بڑے نہیں ہو، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو، آپ کی کیا بڑائی ہمارے اوپر۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو اس کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔ سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، یعنی یہ کتاب قرآن پاک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آؤ، یعنی یہ کتاب انسان کو روشن خیال بناتی ہے، ان کے رب کی توفیق سے اس راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے، اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی جن کی پرائورٹی دنیا ہے، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی ہی قوم کو انہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور ان کو تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے لیے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، یعنی بہت زیادہ اور نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میری سزا بہت سخت ہے، یعنی شکر جو ہے وہ صرف نعمت ملنے کا سبب نہیں ہوتا بلکہ نعمت کی حفاظت بھی شکر ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور انسان کو صرف نعمت ملنے پر نہیں بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف آ سکتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے، اور ہر تکلیف بھی انسان کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ بیمار نہیں کرتے بلکہ بیمار کے اوپر ڈیوٹی بھی لگاتے ہیں 2 فرشتوں کی، کس چیز کی؟ کہ مسلسل اس کو دیکھتے رہو،
اس کو اپنی نگاہوں میں رکھو، کیا کرو کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں۔ سوچیں جب بھی ہم بھی کبھی بیمار ہوئے ہوں گے نا، ہمارے سامنے بھی لوگ آئے ہوں گے ہمارا حال پوچھنے کے لیے، ہم نے کیا کیا؟ صرف شکوے اور شکایتیں، فلانا نا میرا خیال نہیں کرتے اور مجھے نہیں دیکھ رہے، اور یہ بیماری پتہ نہیں میرے سر ہی کیوں آ گئی، ہے نا؟ انسان صرف پر کبھی لوگوں کے بارے میں شکایت، کبھی اللہ کے بارے میں شکایت۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یعنی اس حالت میں بھی اگر اللہ کا شکر کرتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی، تو دونوں فرشتے اوپر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ خود بھی خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، یعنی جو بیمار پرسی کے لیے آئے ہوئے تھے، جو عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سے اس شخص نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا بندہ تیری تعریف کر رہا ہے، ایسے حال میں بھی اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں فوت کر دوں، یعنی یہی بیماری اس کی سبب بن جائے موت کا، تو پھر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اس کو شفا دے دوں تو پہلے سے بہتر گوشت، یعنی پہلے سے اچھا گوشت اور پہلے سے اچھا بہترین زیادہ خون اس کو عطا کروں گا، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو کتنا بڑا اجر ہے انسان کا بیماری میں بھی، تکلیف پر بھی شکر کرنے کا، اور ہم صرف تکلیف میں واویلا کرتے ہیں اور کیا ہے، سارے نعمت کو، سارے اجر کو گنوا دیتے ہیں۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں گے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہے؟ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، لا یعلمہم الا اللہ، یعنی ان کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ دنیا سے وہ قومیں ایسے مٹ گئی کہ آج ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون کون آدم علیہ السلام کے بعد میں کتنی قومیں آج تک دنیا میں بسی ہیں۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ دبا لیے، یعنی حیرت سے، اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، یعنی جس نے سب چیزیں بنائی اسی کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، یعنی پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ کیا کہنے لگے، تمہارے پاس کہاں سے وحی آتی ہے، تم بھی تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان ہیں۔ ہم بھی رسول بھی دیکھیں کتنی عاجزی ہے نا، ہم ہوتے تو کیا بولتے، تم میرے جیسا، اپنے جیسے سمجھتی ہو مجھے، ہے نا؟ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، لیکن رسول نے کیا کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں اس کے سوا، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے وحی کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، یعنی تمہارے لیے کوئی معجزہ لے کر آئے، ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ پھر دوبارہ بات آ رہی ہے صبر کی، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبروں نے بھی کیا کہا، تمہاری تمام باتوں پر ہم صبر کریں گے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی ہم جیسے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں اندھی پٹی لگا کر تقلید پر، تمہیں بھی ایسے ہی چلنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا پانی پینے کو دیا جائے گا، یعنی انسان کا جو پیپ اور خون ہوگا وہ جہنمیوں کا پانی اور کھانا، مطلب ان کو پینے کے لیے وہ چیز دی جائے گی جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے اور مشکل ہی سے اتر سکے گا۔ زخموں کا دھون کیسے پیے گا نا انسان، سوچ کے بھی الٹی آتی ہے، لیکن پیئیں گے جہنمی اس کو، کیونکہ پیاس اتنی ہوگی کہ انسان مر رہا ہوگا پیاس کی وجہ سے، جو بھی چیز ہوگی اس کو پی جائے گا۔
मौत हर तरफ से उस पर छा रही होगी मगर वो मरने ना पाएंगे। एक तो सोचें कि जहन्नुम का अजाब, जलने का अजाब, ऊपर से ये है कि इंसान को ऐसा गलीज बदबूदार पीप और खून पीने के लिए दिया जा रहा है, और प्यास की इतनी शिद्दत है, और पानी में ऐसा होगा इतना खौलता हुआ पानी कि अगर उसको इंसान पिए तो आंधड़ियों को बाहर लेकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसको भी इंसान पिएगा। किस वजह से? वो प्यास की शिद्दत की वजह से। तो एक तो जहन्नुम का अजाब, ऊपर से ये है कि खाने और पानी और इन तमाम चीजों की भूख का अजाब भी। और भूख आपको पता है ना कितनी ज्यादा मुश्किल, खासतौर पर रमजान में तो अच्छे से एहसास हो जाएगा, अभी तो शुरू के रोजे हैं, जब और भी थोड़ा आगे चलेंगे इंसान को क्या है ना, भूख के ऊपर सब्र इंसान को बहुत करना पड़ता है। तो जहन्नम एक ऐसी जगह है, वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज अगर अजाब है तो कल छुटकारा हो जाएगा और परसों आराम से खाने को, नहीं। अब उनके लिए दायमी अजाब है, हमेशा का अजाब है। जब भी मैं सोचती हूँ ना, हमेशा मेरा दिल करता है मैं खुद भी छुप जाऊं, और मैं लोगों को भी मतलब, और हमेशा का लफ्ज खासतौर पे मुझे डराता है उस वक्त जब मैं अपने उन दोस्तों के बारे में या उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनके पास दीन इस्लाम नहीं है या शऊर नहीं है, कि चल ठीक है इंसान एक वक्त तक रहे फिर निकल जाए जैसा भी हो, ये तो ठीक है, लेकिन एक इंसान हमेशा के लिए जहन्नम में रहे। और शिर्क ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से इंसान हमेशा जहन्नम में रहेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला मुशरिकों को कभी जहन्नम से नहीं निकालेंगे। तो सोचें कि हमेशा की जहन्नम, यानी उससे छुटकारा ही नहीं है और वहां पर मौत ही नहीं है। तो कैसी जिंदगी है वो, और इंसान कैसे गफलत में रह सकता? अब खास तौर पे अपने अहलो अयाल के बारे में कैसे गफलत में रह सकता, कि उनको शिर्क पे छोड़ दे के जाओ, जिसकी चाहे इबादत करो, दुनिया से चले जाओ ऐसे ही, और हमेशा की जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। बल्कि जिस हद तक इंसान कोशिश कर सकते हैं, चाहे लोग बातें सुनाए, ताने दे, जो भी करे, उनको उनको नहीं मालूम है ना हक क्या है, हमें मालूम है, तो हमें जरूर बताना चाहिए लोगों को कि आए वो इस हक को पढ़ें, जानें। तो मौत हर तरफ से इस पर छा रही होगी मगर वो मरने न पाएंगे, क्योंकि मौत होगी नहीं जहन्नम में। और आगे एक सख्त अजाब उसकी जान को लागू होगा। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है उनकी मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया। यानी उनका नेक अमल क्या है? ऐसा है जैसे राख को आंधी उड़ा के चली जाती, बिल्कुल उसका कोई वजन ही नहीं होगा क़यामत के दिन। वह अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गश्तगी है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक को हक पर कायम किया है? वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई मखलूक तुम्हारी जगह ले आए। यानी अगर तुम अमल नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो अल्लाह के फर्माबरदार होंगे। और ऐसा करना उस पर कुछ भी दुश्वार नहीं है। और ये लोग, और इसके बारे में एक हदीस भी आती है इसी अल्फाज के तहत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मजलिस में बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बात कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम लोग दीन की खिदमत नहीं करोगे और अपना आप नहीं लगाओगे दीन के लिए, तो फिर अल्लाह ताला तुम लोगों के, हालांकि सहाबा ने क्या किया था सोचे, सहाबा ने अपने घर बाल माल औलाद बच्चे खानदान अपनी जगह वतन सब कुछ छोड़ दिया था दीन के लिए। ऐसे सहाबा से मुखातिब होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दीन की खिदमत नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारे बदले ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो तुम जैसे ना होंगे। यानी वो दीन की खिदमत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ बुलाने वाले होंगे। तो सहाबा हैरत में पड़ गए, कहने लगे कि "ऐ अल्लाह के रसूल, अगर हम मतलब हम जो इतनी कुर्बानियां देने वाले हैं, अगर हम पीछे हट गए तो हमें भी अल्लाह ताला लेकर जाएगा और हमारे बदले में ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो हम जैसे नहीं होंगे, यानी हमारे से भी बढ़कर कोई होंगे लोग जो अल्लाह के दिन की खिदमत करेंगे।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु आपके साथ बैठे हुए थे। ये हदीस मुझे कभी नहीं भूलती, जब भी मैं इस तरीके की कोई आयत पढ़ती हूँ ना फौरन ही मेरे सामने ये हदीस आ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, अल्लाह ताला तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारे बदले, आपने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के रान पर हाथ मारकर बोला कि ये सलमान फारसी और उसकी कौम होगी। अगर दीन हक सुरैया सितारे पर भी, सुरैया सितारा सबसे दूर का सितारा यूं समझ लीजिए, सुरैया सितारे पर होगा तब भी इसकी कौम वहां तक जाएगी और दीन हक को खुद हासिल करेगी और फिर लोगों तक पहुंचाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इस इल्म को या इस दीन को कोई वक़्त नहीं देते तो फिर अल्लाह ताला का दीन शायद खत्म हो जाएगा। हम खत्म हो जाएंगे, अल्लाह का दीन बाकी है और बाकी था और बाकी रहेगा। तो क्या ही अच्छा नहीं है कि खुद इंसान दीन से जुड़े और कामयाबी की तरफ जाए।
اور یہ لوگ جب اکٹھا اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی بتا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی جو انسان دنیا میں کسی کے پریشر میں آ کے یا کسی کے انفلوئنس میں آ کے کوئی غلط کام کرتا ہے تو قیامت میں غلط کام کرنے والا بھی غلط کام جس کو دیکھ کر انسان کر رہا ہے وہ سب ساتھ ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ہمیں چھڑا لو، ہم نے تمہیں دیکھ کر کیا ہے یہ کام میں ملوث ہوئی ہے، تمہاری پریشر کی وجہ سے ہم نے برے کام کیا ہے، تو برے کام کی طرف اکسانے والا کیا کہے گا، میرا حال خود ہی برا ہے، میں تمہیں کہاں سے نکالوں؟ تو اسی وجہ سے کسی کے پریشرز میں آ کر دین کے راستوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیے تھے وہ سب سچے ہیں، اور میں نے جتنے وعدے کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا۔ کیا ہے شیطان صاف کہہ دے گا، انکار کر دے گا، میں تو کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے چوری نہیں کروائی، میں نے تو ہاتھ پکڑ کے تمہارے سے جھوٹ نہیں بلوایا، میں نے ہاتھ پکڑ کے تمہارے رشتے نہیں توڑوائے، تم نے خود کیا ہے، میرا کام تو صرف یہ تھا کہ میں تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا اور تم اس کے مطابق چلتے جاتے تھے۔ تو شیطان کیا ہے، بری ذمہ ہو جائے گا، کیا کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، کہو مجھے برا مت بھلا مت کہو، بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں میں نے نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ ہی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جو لوگ نیک ہوں گے، جو نیک عمل کریں گے، ان کا بھی انجام بتایا جا رہا ہے، کیا کہ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، انڈر لائن کریں خالدین فیہا۔ جب بھی ایسا لگے نا یہ راستہ بہت مشکل ہے، نہیں اس پہ چل سکتے، تو یاد رکھیں، یا پھر دنیا کی مشکلیں ستائیں یا لوگوں کے باتیں ستائیں تو پھر یاد رکھیں کہ دنیا تو عارضی ہے، چلے ہی جانا ہے، پتہ نہیں آج جانا ہے کہ شام کو جانا ہے کہ کل جانا ہے نا؟ اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا میں جب آپ مصیبتوں میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ کا ساتھ دینے کے نہیں آتے، تنگیوں میں تو کوئی انسان کسی کا ساتھ نہیں دیتا، پھر بھی خوشحالی میں تو انسان آ بھی جاتا ہے، تو جب تنگیوں میں جب یہاں پر ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو کل وہاں پر قیامت کے دن کوئی کیسے ساتھ دے سکتا ہے؟ تو یاد کیا رکھنا ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والی جنت کے لیے عارض دنیا کے جو تکالیف ہے اس کو برداشت کر لینا ہے، وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی اور مبارکباد سے ہوگا، ویلکم ہوگا اور ان کو کیا ہے کنگریچولیٹ کیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ سلامتی اور مبارکباد سے ان کا استقبال ہوگا، تو فرشتے کیا ہے سلام کریں گے، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ رشتوں میں محبت پیدا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا؟ سلام کو عام کرو، سلام وہ چیز ہے جس سے محبتیں پیدا ہوتی ہے، اللہ کا نام ہے سلام، سلام سلامتی، تو جہاں ہم چاہتے ہیں کہ سلامتیاں پھیلے، صحابہ کا کیا حال تھا کہ صحابہ اتنا کثرت سے آپس میں سلام کرتے تھے کہ اگر کوئی جیسے کہ اوٹ آ جاتی نا، جیسے دیوار آ جاتی بیچ میں آڑ، تو پھر جیسے ہی وہ دیوار ختم ہوتی دونوں آپس میں پھر ملتے تو پھر سلام کرتے ایک دوسرے کو، اتنا زیادہ سلام کرتے تھے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہر جاننے والے نہ جاننے والے ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ یعنی کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دراصل مومن سے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، تم اس سے جو بھی لوگے تمہیں فائدہ ہی دے گا، یعنی مومن کیسا ہوتا ہے؟ جو بھی اس سے لوگے، جیسے کھجور کا درخت ہے، اس کی ٹہنی ہے، اس کے پتے ہے، اس کا جڑ ہے، اس کا پھل ہے، اس کا خوشہ ہے، کچھ بھی لوگے تو وہ صرف اور صرف فائدہ مند ہے، انسان کو فائدہ دیتا ہے، تو مومن بھی کیسا ہے؟ مومن بھی کھجور کے درخت کی طرح ہے، ہر طریقے سے فائدہ مند ہے، اگر آپ اس سے جیسے اس کے پاس اگر مال نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مالی فائدہ نہ پہنچا سکے لیکن کم سے کم آپ اس کی اخلاق سے وہ خوشبو پائیں گے، اس کے ساتھ سے آپ کو آپ کا دل لگے گا، کم سے کم اتنا ہوگا کہ وہ آپ کو جب دیکھے گا تو خندہ پیشانی سے ملے گا، مسکرا کر ملے گا، سلام کرے گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہاں پر کلمۃ طیبۃ لا الہ الا اللہ کی مثال کیا دی گئی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، مثال ہے کھجور کے درخت کی۔ اور یہاں پر بات کیا ہے؟ مومن کی مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے، یعنی مومن کی مثال کیا ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح ہے اور کلمہ طیبہ کی طرح ہے۔ جیسے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ٹھوس ہے، توحید ٹھوس ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا کردار بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ لوگوں کے بہلانے سے پھسلانے سے اللہ رب العالمین کا راستہ نہیں چھوڑتا، اور لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ان کے معاملے پر ڈیپینڈ ہو کے نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص جو لوگوں کے رویوں سے اوپر اٹھ کر معاملہ کرتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے کردار میں بہت مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے کھجور کا درخت بہت مضبوط ہوتا ہے، ایسے ہی وہ مومن جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ اس کا کردار بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وَفَرُوعَهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی شاخیں بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی ایسے مومن کے خیالات بھی، ایسے مومن کا معاملات بھی، اور ایسے مومن کے جو ہے تمام اطوار، وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ دنیا کے چند فائدوں کی خاطر وہ چیزوں کو نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کے آنکھ کدھر ہوتی ہے؟ آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے۔ کیسا ہے وہ درخت؟ کھجور کا، جو ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے، یعنی اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ہے، ایور گرین، ہمیشہ، ٹھیک ہے، ہمیشہ، اور کئی سالوں تک ایک ایک کھجور کا درخت کئی کئی سالوں تک پھل دیتا ہے، خاصیت ہے اس کی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ اچھے حالات میں آپ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، جیسے ان کے اوپر ذرا سا مصیبت پڑی پھر وہ سب کو بھول جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تب وہ آپ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ ذرا ان کے ساتھ برا کر کے تو دیکھیے، پھر آپ کو بتائیں گے وہ آخر میں اصل چیز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن لوگوں کے ساتھ میں ان کے معاملے پہ ڈیپینڈ ہو کر معاملہ نہیں کرتا۔ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے تب بھی وہ اچھا ہی رہے گا، آپ اس کے ساتھ برا کریں گے تب بھی وہ اچھا ہی رہے گا، کیونکہ وہ ہے ہی اچھا۔ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ ہی دے گا، یعنی مومن صرف سراپا خیر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کردار اپنے اندر لانا ہے۔ یہ مثالیں اللہ یہ مثالیں اللہ نہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، یعنی اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ مثال بیان کی ہے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی درخت بنے۔ وَكَلِمَةُ الْخَبِيثِ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بذات درخت کی سی ہے، یعنی گندے درخت کی سی، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ یعنی گندی چیز کو کون رکھنا چاہے گا؟ جھاڑ جھنکار پہلے انسان کرتا ہے کہ اکھاڑ کے پھینکو۔ تو جو بد اخلاق والا انسان ہوتا ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا۔ جو صرف لینا چاہے اور دینا نہ چاہے، ایسے شخص کے ساتھ انسان رہنا چاہے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ تو چاہے گا کہ یہ کب ہمارے گھر سے جائے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی ثبات نہیں ہو، کہیں بھی وہ جم نہیں سکتا۔ ایمان لینے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ثبات ادا کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، یعنی جب انسان لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے، شرک نہیں کرتا، توحید پر ہوتا ہے، تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ہی کی خاطر صبر کرتا ہے، اللہ ہی کی خاطر توکل کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں ثبات دیتے ہیں۔ جب دنیا میں اس کو ثبات ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت بھی اس کا اسی پر ہوتی ہے، اور موت بھی جب اس کی لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے تو قبر میں بھی پھر اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھیں گے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور بھٹکاتا کس کو ہے؟ جو خود بھٹکنا چاہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کریں، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها بئس القرار، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، جہنم جس میں وہ جھلسائے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں
اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے ہوئے اللہ کی راہ میں، راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست نوازی ہو سکے گی۔ اور رمضان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر دوبارہ سے صدقے کی بات آ رہی ہے کہ خرچ کریں، راہ خیر میں خرچ کریں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی جتنا انسان دے گا نا اللہ کے راہ میں اتنا ہی وہ اللہ کو محبوب بن جائے گا۔ تو رمضان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے کہ آپ کی صدقے کی مثال آتی ہے کہ آپ ہواؤں سے زیادہ تیز ہوتے، یعنی ہر ایک کو فیض پہنچتا تھا آپ کا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ہاں انسان کے پاس اگر اتنا ہوگا تو دے گا، لیکن اگر ہم نہیں دے سکتے تو کم سے کم بات اچھی ضرور کریں، قولوا للناس حسنا، ہر ایک سے بات اچھی کریں، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملے، تو یہ تو انسان کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی مال نہیں جا رہا۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو دیجیے، دینے سے بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو جو انسان یقین کے ساتھ صدقہ کرتا ہے نا تو یقیناً اس کا مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جگہوں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان نہیں ہوتا۔ اور ایک واقعہ آتا ہے صدقے کے ذریعے سے، صدقہ بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ایک انسان تھا، اس کے ساتھ میں سچا واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی تھی۔ اب اس نے صدقے کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے سے جو ہے نا انسان کو شفا بھی دیتے ہیں۔ تو کینسر کا مریض تھا، بہت امیر شخص تھا، گیا باہر کے ملکوں میں بھی گیا، کافی جگہ اپنا علاج بھی کروایا، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ واپس پھر وطن لوٹ آیا، وطن لوٹ آنے کے بعد میں اب ایک دن کیا ہے گوشت لینے کے لیے، obviously اب خود تو نہیں کھاتے لیکن بچے وغیرہ تو کھائیں گے، تو اپنے گھر والوں کے لیے گوشت لینے کے لیے وہ گیا تھا گوشت کی دکان پر۔ جب وہاں پر پہنچا نا گوشت کی دکان پر، گوشت خرید رہا تھا، دیکھا کہ خاتون ہے جو وہاں پر ٹھہری ہوئی ہے، اور جو بھی قصاب چچڑے اور جو بھی جو چیزیں ہیں نا جس کے اوپر جو کوئی ہڈی ہے تو اگر وہ پھینک دیتا تو فوراً ہی خاتون اٹھا کے اپنے تھیلی میں ڈال لیتی اس کو۔ تو یہ آدمی دیکھتا رہا، تعجب سے حیرت سے دیکھا کہ وہ عورت کیا کر رہی ہے، دیکھتا رہا کہ تھوڑا بھی اگر کسی پہ گوشت لگا ہوا ہوتا، تھوڑا بھی اگر اس کے اوپر ہڈی ہوتی تو پھر اس کو اٹھا کے فوراً ہی اپنے تھیلی میں ڈال لیتی۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اما جان، تم اس طریقے سے کیوں کر رہے ہو کہ ہر مطلب گوشت کا جو بھی تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس کو فوراً اٹھا کے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے حالات اتنے تنگ ہیں، شاید شوہر بھی نہیں ہوتے ان کے، تو کہتے ہیں کہ اتنے تنگ ہے کہ میں گھر میں کچھ بھی نہیں پکا سکتی نا، اور کافی عرصہ ہو گیا ہم لوگوں نے گوشت نہیں کھایا، اور آج ہمارے بچوں نے میرے بچوں نے ضد کر دی کہ وہ گوشت ہی کھائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھائیں گے۔ تو میں آئی ہوئی ہوں یہاں پر کہ یہاں اس چچڑے میں سے اور یہ گوشت کی بوٹیوں میں سے تھوڑا بہت بھی اگر گوشت مل جاتا ہے تو پھر میں اسی کا شوربہ بنا کے اپنے بچوں کو کھلا دوں گی۔ بہرحال انہوں نے کرنا ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب سے تمہارے گھر کو جتنا بھی گوشت کا خرچہ ہے وہ سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور ہر دن پھر وہ گوشت بھجوانے لگے اس طریقے سے۔ کچھ عرصے کے بعد میں ہوا اور دعائیں بھی تو لگتی ہیں نا انسان کی، کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ وہ شخص جو ہے گئے پھر اپنا دوبارہ علاج کروانے کے لیے، معجزہ دیکھے اللہ کا، جب ٹیسٹ کروائے تو بالکل نارمل، وہ انسان ٹھیک ہو گیا۔ تو جو یہ صحیح قصہ ہے، امریکہ کے جو ڈاکٹرز تھے وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، مطلب آپ نے کہاں سے علاج کروایا، کیسے علاج کرایا، آپ ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسا کوئی خاص کام تو نہیں کیا تھا، لیکن ایک کام جو کہ پھر وہی کام کہ صدقہ، صدقہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے خود جب اینالائز کیا کہ کیا چیز ایسی تھی جو میں نے کی ہے نا، تو ان کو یاد آئے گا ہاں تو میں تو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ دے رہا تھا، تو وہ صدقے کی برکت ہے۔ تو صدقے کے ذریعے سے اسی لیے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ جان کے لیے بکرا دیتے ہیں، اس کی تو کوئی حدیث نہیں ہے اور وہ کوئی سنت سے عمل نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان صدقہ دے سکتا ہے اللہ کے راہ میں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ تو جب بھی چاند کو دیکھیں نا سوچے کہ ہمارے لیے ہے، سورج کو دیکھیں سوچے یہ ہمارے لیے ہے، اور یہ زمین رات اور دن کو دیکھیں تو سمجھے کہ کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ہمارے لیے ہے، تو تمہارے لیے رات اور دن کو اللہ نے بنایا ہے، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے، یعنی گننا چاہو
چاہو گے اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں انسان گن سکتا۔ اگر انسان صرف اپنے جسم میں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے اگر ہاضمہ نظام نعوذ باللہ کسی کا خراب ہو جائے، آپ سوچیں کتنا پہلے تو، یا پھر مثال کے طور پہ اگر کسی کا دانت ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے نا، اب وہ جا کے ریپلیس میں اگر کروا لیں تو وہ اصل دانت کی جیسا ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ ڈاکٹر اسے ہزاروں پیسے لے کے وہ دانت لگاتا ہے۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا وہ اتنی کثیر ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ اپنی ذات میں اگر انسان گننا شروع کر دے تو محال ہے۔ اندر ہمارا جو سسٹم ہے چلتا رہتا ہے، ہم باہر سے ڈالتے رہتے ہیں، وہ اندر کیسا وہ ساری چیزیں پھر کھانا جو ہے انسان کو غذا بنتا ہے، اور وہ سب کچھ خون بنتا ہے، اور کس طریقے سے وہ ساری چیزیں پھر ہمیں طاقت دیتی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کو کوئی چارج تو نہیں دے رہے نا، ہے نا، پیسے تو نہیں دے رہے پیٹ کو کہ تم چلتے رہو۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، ہماری آنکھیں نعمت ہے اللہ نے دی ہوئی ہے، دن رات ہم دیتے ہیں، اس کو خرچ کر رہے ہیں، استعمال کریں، اس کے لیے ہم کسی کو کوئی دے رہے ہیں چیزیں نہیں۔ اگر آپ کیمرہ ایک خرید کے لائیں گے تو کتنے ہزار اس کا، جتنا آپ بہترین کیمرہ لیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیا ہے اس کی قیمت دینی پڑے گی، لیکن انسان کی جو آنکھ ہے اس کے جو پکسلز ہے وہ 500 پکسل سے زیادہ ہے، دنیا میں آج تک کوئی کیمرہ ہی نہیں بنا جو اتنی پکسلز کا ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، تو اللہ کا شکوہ ہے ہم سے کہ سب نعمتیں انسان استعمال تو کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کرتا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وجنبنی وبنی وہ بنی یا ان نعبد الاسنام۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ صرف خود کی فکر نہیں کی بلکہ اولاد کی فکر کی۔ پروردگار ان بتوں نے بہت سو کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، اس لیے ہمیں بھی کیا ہے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنی آنے والی نسلوں کی نہیں، آنے سے آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے ان کے بچے کیا ہوں گے، ان کی جان و جگر ہوں گے، تو اگر وہ بھٹک جائیں گے تو ہمارے بچے کیا ہے وہ بے سکون ہوں گے، تو ہم نہیں چاہیں گے نا ہمارے بچے بے سکون ہو۔ تو اس وجہ سے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے اولاد کے نہیں، آنے والی نسلوں کی فکر کرنی ہے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی، جو میرے طریقہ پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، یعنی اما ہاجر کو آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کعبہ بنایا جانا تھا، وہاں پر اللہ نے خدمت لینی تھی، تو بعض دفعہ بعض جگہوں پر نا اللہ رب العالمین بعض انسانوں کو رکھ دیتے ہیں اور ان کے حالات تبدیل نہیں ہوتے، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی منشا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کسی کو بھی زبردستی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ پروردگار، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر اما حاضرہ یہ کہتی کہ میں نے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، آپ مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ زبردستی عجیب ہے، آپ تو میرے ساتھ رہیں گے نہیں، میں بچے کو لے کے آخر رہوں گی کیسے؟ لیکن اما حضر نے کیا بتایا، کیا پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے؟ صرف ایک پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے بلکہ جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ انسان کا دل کہاں ٹھہرتا ہے، بیوی بچے کو ایک جگہ ایسی جگہ پر جو صحرا ہے، دور دور تک پانی تک نہیں ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، صحرا ایسا صحرا کہ درخت تک نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو ایسا صحرا جہاں پہ کوئی دور تک نظر نہیں آ رہا، وہاں پر اللہ کے حکم پر بیوی اور بچے کو چھوڑتے ہوئے اس انسان کا دل کس طریقے سے پسیجا ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دیا، تو اما ہاجر جب جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام تو ان سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ انسان کو دین سکھاتا ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ صرف سر سے اشارہ کیا، تفاسیر میں بات آتی ہے کہ منہ سے بھی نہیں کہا، سر سے اشارہ کیا اور چلے گئے۔ تو اما ہاجر نے کہا کہ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور وہاں پہ رہ گئی وہ صبر سے، پھر اللہ نے کیسے زمزم نکالا، اور آج تک وہ زمزم اور اما ہاجر کی وہ تمام کوششیں صفا اور مروہ ہمارے لیے عمرہ میں اور حج میں ان چیزوں کو اللہ نے جوڑ دیا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک جب انسان اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے نا تو اللہ اس کی بہترین قدردانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں ڈالے نا تو کبھی بھی اللہ کو الزام نہیں دھرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو ہم سے کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں سزا دے گا، ہمارے سے کیا سروکار، ہماری کیا حیثیت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی گننے میں بھی شمار کرے۔
پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاں وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر نماز قائم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا حساب سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو شرک والے ماحول سے نکال کر یہاں پر اس لیے بسایا تھا کعبہ میں کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا مرکز ہے وہ ہمارا طرح ہے کعبہ کہ ہر انسان ہر مسلمان چاہے وہ نمازی ہو غیر نمازی ہو شعوری ایمان والا ہو نا ایمان والا خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ کعبہ ضرور جانا ہے حج ضرور کرنا ہے۔ تو یہ وہ صبر تھا اور یہ وہ امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بندے کا حساب سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا، اگر یہ درست ہوگی تو اس کی باقی تمام سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو باقی اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ تو بچوں کو صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ ان کو نماز بھی کی بھی پابندی کروانی چاہیے۔ اور بچپن سے جب ہم نماز کے طرف لے کر آتے ہیں نا تو بچوں کے لیے بوجھ نہیں ہوتی نماز۔ یہ تو انسان بچپن سے فکر ہی نہیں کرتا، کیا بولتے رہتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے سختی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ سختی بعض دفعہ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں 7 سال سے پہلے سختی کرنا شروع کرتے ہیں۔ 7 سال سے جب آپ پہلے سختی کرتے ہیں یا بچوں کو تو پھر وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں، اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے حکم شریعت کیا بتاتی ہے، 7 سال کے جب ہو جائیں تو ان کو نماز سکھاؤ، نماز کی اہمیت تب سے ڈیولپ کرنا کہ یہ ہے دیکھیں ہمارے پر فرض ہے۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں یعنی 3 سال ٹریننگ دینا ہے اچھی طریقے سے، نماز کی اہمیت بھی بتانی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ اور اس کے باوجود 10 سال کا بچہ ہو جائے تب بھی نماز نہ پڑھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اس کو مارو۔ یعنی ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے، تو صرف عقیدہ نہیں بلکہ نماز کے بارے میں بھی بچپن سے، جیسے کہ 7 سال سے ہے تو 7 سال سے بچوں کو نماز کی طرف لگانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ یعنی 10 سال کے بعد میں بچوں کو آپس میں نہیں ایک ساتھ نہیں سلانا چاہیے، 10 ایئرس کے بعد میں بچوں کو الگ الگ بستر میں سلانا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں ہے نا، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس وجہ سے کئی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دور بھی بڑا نازک ہے کیونکہ سکرینز کا دور ہے، انسان کیا دیکھ رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ اور بچے تو بالکل بچپن سے ہی سکرینز کے عادی ہو گئے ہیں، اور بچپن میں بالکل ان کا بچپن تو بالکل ایک جیسے چھین لیا گیا ہے ان لوگوں سے نا، تو بچپن میں ہی بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آج کل کے بچے جانتے ہیں جو کہ ہمارے دور میں بھی بڑے بڑوں کو بھی شاید نہیں معلوم ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے کرنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، بچوں کو نماز کی طرف توحید ان کی درست کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر بچپن سے نماز کی محبت ڈالنی، اور تیسرا یہ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بستر الگ کر دینے ہیں جب 10 سال کے ہو جائیں۔ اے میرے پروردگار میں نے اس لیے کیا کہ لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے، لوگوں کی محبت، لوگ ان سے محبت کریں۔ وہ محبتیں بھی مانگی تھی آپ ابراہیم علیہ السلام نے، صرف اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں کہ نمازی بنا میرے بچوں کو، بلکہ یہ بھی مانگا کہ اللہ لوگ ان سے محبت کریں، محبتوں کے بیچ میں وہ رہیں، اللہ ان کو محبتیں عطا کر اور انہیں کھانے کو پھل دے، یعنی ان کا رزق، ان کے لیے رزق بھی مانگا، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعا ضرور سنتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جیسے میں نے بتایا 100 سال میں ان کے بیٹے ہوئے تھے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری، اور قریب ہی پھر اسماعیل علیہ السلام کی بھی خوشخبری آپ کو مل گئی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی جس کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ 100 سال تک اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، 100 سال تک اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہے ہیں، بیٹے کو مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں بلکہ، لیکن اللہ نے اس دعا کو نہیں سنا۔ اللہ کے خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا کہ اتنے سال میں ان کو بیٹا ہوگا تو ہوا۔ ہم کیا کرتے ہیں 4 دن ایک کی چیز کے لیے دعا مانگیں، 5ویں دن بولیں گے اللہ ضرور میرے سے ناراض ہے، میری دعائیں نہیں سنتے، یا پھر یہ سمجھیں گے کہ بس بہت مانگ لیا اب کیا مانگنے کی ضرورت ہے، یا پھر اگر نعوذ باللہ ہم اللہ کے دوست ہیں تو ہم کیا بولیں گے، ہم لوگ پتہ نہیں اللہ کے کیسے دوست ہیں، ہمارے اللہ تو کوئی دعا ہی نہیں سن رہے ہے نا۔ تو اس چیز کو لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھیے کیا ہے، ان ربی لسمیع الدعا، کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب دعاؤں
دعاؤں کو سنتا ہے، تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا، چاہے 100 سال بھی مانگنا پڑے۔ اور بعض دفعہ دعوت دین کی تبلیغ میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ انبیاء نے ہمارے لیے کیا ہے، ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہنا ہے، کب تک کہ جب تک کہ سانس میں سانس باقی ہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، جب تک سانس باقی ہے تب تک اللہ سے مانگتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتا ہے جب تک کہ انسان دل نہ چھوڑ بیٹھے، یعنی اگر انسان جو ہے دعا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس دعا کو نہیں سنتے یا پوری نہیں کرتے۔ جب تک انسان دل نہ چھوڑ بیٹھے، قطع رحمی نہ کرے، یعنی مایوس نہ ہو، یعنی کوئی شکوہ نہیں، کوئی اللہ رب العالمین سے جو ہے انسان کو بدگمانی نہیں پالنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بر نہیں لا رہے، اس میں بھی ضرور کوئی مقصد ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں نا، روز مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ پھر بھی نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب ماں سے ایک چیز آپ مانگے، بار بار مانگے، پیار سے مانگے، رو کر مانگے، ہم بھی نہیں دیتے، بلکہ وہ چیز اگر نقصان دہ ہے نا تب بھی دے دیتے، برداشت نہیں ہو کے، ہے نا، کہ میرا بچہ بار بار رو رہے ہیں اس چیز کے لیے تو دے دیتے۔ تو اللہ تو ہم سے ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ایک چیز ہمارے لیے خیر ہے تو کیوں نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نہیں دیتے تو اس میں اللہ کی حکمت شامل ہوتی ہے، لیکن انسان کو مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مانگتے رہیں جب تک کہ وہ دل میں خواہش ہے، مانگتے رہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ رب غفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ کیا کہا، رب غفر لی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تم اس سے غافل، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، یعنی ایک طرف انسان دعائیں مانگتا ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے کہ حالات ویسے کے ویسے ہی، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سن رہا، اللہ سنتا ہے لیکن بر نہیں لا رہا، یا دعا آپ اس کو پوری ہوتی ہوئی نہیں دیکھتے، تو وہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹے رہ جائیں گے، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہوئی ہے اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا کہ تم وہی لوگ نہیں ہو جن سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم کو تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن یہی زمین نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیں گے۔ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں پر ہوں گے؟ زمین اور آسمان نہیں ہوں گے، کچھ اور چیز ہوگی، تو لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے، اور اس دن انسان کو پھر نور دیا جائے گا، اور وہ نور انسان کے عمل کا نور ہوگا، نمازوں کا نور ہوگا، جو اعضاء انسان وضو میں دھوتا ہے ان کا نور ہوگا۔ اسی لیے تو فجر کی نماز کے بعد میں، سنتوں کے بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، نورا وعن یمینی نورا ویساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلنی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نورا اللہم اعطنی نورا۔ تو یہ نور کی دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے فجر کی سنتوں کے بعد میں، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے، یعنی کوئی اپنا چہرہ اللہ سے چھپا نہیں سکے گا۔ اس روز تو مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کو ڈھانپ رہے ہوں گے، یعنی مجرموں کا حال یہ ہوگا کیا کہ زنجیروں میں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیں گے اور آگ کی لپٹیں ان کے چہروں پر آ رہی ہوں گے، جھلس جائیں گے چہرے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے بدلہ دے کر رہے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، یعنی ہر ایک کا عذاب کیا ہے، الگ الگ ہوگا۔ بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ گھٹنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ابھری ہوئی ہڈی تک
आग में डूबे होंगे यानी मुंह तक, बाज लोग दूसरे अजाब के साथ सीने तक आग में डूबे होंगे, बाज लोग पूरे के पूरे आग में डूबे हुए होंगे। यानी कयामत के दिन जहन्नुम में हर एक का अजाब फर्क होगा, उसके गुनाहों के मुताबिक होगा। हाजा बलागुल लिन्नास, कितनी प्यारी बात है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है ये, एक पैगाम है, बलागुल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए अल्लाह ने भेज दिया है कुरान की शक्ल में। किस लिए, वलियुनज़िरू बिही, ताकि लोग डराए जाएं इसके जरिए से, वलियअलमू, और जान लिए और लोगों को बता दिया जाए, खबरदार कर दिया जाए, क्या कि अन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, के अल्लाह इलाह है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, अल्लाह रब्बुल, उनका इलाह सिर्फ एक है। अन्नमा हुआ इलाहु वाहिदुन, और हकीकत में खुदा बस एक ही है। लियज़्ज़करु उलुल अलबाब, और जो अकल रखते हैं वो होश में आ जाए। तो कुरान का खास पैगाम है क्या, तौहीद का पैगाम है। तो खुद भी इंसान को चाहिए कि वो समझे कि अल्लाह एक है, इलाह वही है, इबादत उसी की जाए, और जो वो तरीका बताता है उस तरीके पर अगर जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगियां कामयाब है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से हमें कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रजा वाली जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।